موسیٰ، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہم تو تب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے۔ ان آنکھوں سے خدا کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بنی اسرائیل کا اصرار بدستور قائم رہا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ حورب پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، اور اگر واپس آ کر وہ تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا۔ اور چونکہ تم ابھی گسالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اظہار ندامت اور خدا سے آئندہ نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر جا پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا اور بینا ہے۔ میں ان کی ضد پر 70 آدمی انتخاب کر لایا ہوں۔ کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا منظور فرما لی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ کی ہم کلامی کو سنا۔ پھر جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ اور ان سرداروں کے درمیان بات چیت ہوئی تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک بے حجاب خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اس احمقانہ اصرار اور ضد پر غیرت الہی نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک، کڑک اور زلزلہ نے ان کو آن لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو دربار الہی میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، الہی، یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے خدا، اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ حیات بخشی، اور پھر جب وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلا شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔ اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرمانے برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کج روئی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں معاندانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دربار الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا اور درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک اور معجزہ عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس پہاڑ پر تو مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ خدا کا سچا پیغمبر ہے، تورات بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ دونوں حق اور صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کے سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔ چنانچہ جوں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہوا، طور ان کے سروں پر مثل صاحبان نظر آنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تم میں عقل اور ہوش باقی ہے اور حق اور باطل کی تمیز موجود ہے تو گوش حق نویش سے سنو کہ میں خدا کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ نے بارہا میری پیٹھ پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد اور ہدایت کا قانون یعنی تورات بھی اس کو میری پیٹھ پر ہی عطا ہوا ہے۔ میری یہ ہیبت جو تمہارے لیے حیران کن بن رہی ہے، اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد اور ہدایت اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی
دیکھو میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کیے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدل دینے کے لیے تیار نہیں۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف اور دہشت کا ثمرہ سمجھیے یا خدا کے عظیم الشان نشان کے مشاہدے کا نتیجہ یقین کیجیے کہ بنی اسرائیل متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصے تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے، یہ سرزمین فلسطین سے قریب تھا اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے اور وہ یہاں پھولے پھلے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں سے جابر اور ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کریں 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریبی شہر اریحا میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ بہت جسم اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جس طرح تم نے مجھ سے ان کے متعلق کہا ہے، قوم کے سامنے نہ کہنا، اس لیے کہ عرصہ دراز کی غلامی نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں اور ان میں شجاعت اور خودداری کی جگہ بزدلی اور ذلت نے لے لی ہے۔ مگر آخر یہ بھی اسی قوم کے افراد تھے۔ نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف 2 شخص یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پوری تعمیل کی اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہ کہی جس سے ان کی ہمت پست ہو۔ اب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی یعنی اریحا میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہے، بس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یعنی تماشا دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ ذلیل اور بے ہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ خاطر ہوئے اور انتہائی رنج اور ملال کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا، خدایا، میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر قابو نہیں رکھتا، سو ہم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں جدائی کر دے، یہ تو سخت نااہل ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ تم غمگین نہ ہو، ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بھار نہیں، اب ہم نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہم نے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا اور وہ بھی ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ جب بنی اسرائیل کے اس پورا قافلہ پر ارض مقدس کو حرام کر دیا گیا تو اب بہت ضروری تھا کہ ان کی رشد اور ہدایت کے لیے خدا کا پیغمبر ان میں موجود رہے، تاکہ کچھ یہ بوڑھے بھی راہ حق پر قائم رہیں اور نئی نسل میں وہ استعداد پیدا ہو جس کے ذریعے وہ ارض مقدس میں داخل ہو کر خدا کے حکم کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مدت کے اندر بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارض مقدس کے داخلہ سے انکار کیا ہے، اور ان کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالب اور یوشع کی سرکردگی میں دشمنوں کو پامال کر کے پاک زمین میں داخل ہوں گے، نیز یہ کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا بھی اس وقت انتقال ہو چکا ہوگا۔